پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ اس ماہ سیام میں ایک عنوان کے تحت اپنے ملک کے جید علماء سے گفتگو ہم کروا رہے ہیں۔ ویسے تو پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے عہد کے ان ممتاز علماء سے، اسلامک اسکالر سے سیکھتے ہیں، قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارا ہے رزق حلال۔ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ رزق حلال کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے؟ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خواتین و حضرات، کیا کسی حرام خور کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کیا رشوت، بدعنوانی اور کسی بھی اور طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے کمائی جانے والی دولت، وہ مال، وہ رقم، کیا اسے صدقہ و خیرات میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا معاشرہ، جوڑیں گے ذرا حالات حاضرہ سے بھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ رزق حرام کا تناسب کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک تاثر، ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی کام بغیر پیسوں کے یہاں نہیں ہوتا۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ پاکستان میں 97% مسلمان رہتے ہیں، اور قرآن کریم رزق حلال کے تعلق سے کتنا زور دیتا ہے۔ پھر یہ حرام کے معاملات، یہ حرام خوری وغیرہ وغیرہ یہ کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ خواتین و حضرات، ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہے اس میں حلال آمدنی کی جو اہمیت ہونی چاہیے، کیا وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے؟ اور اگر کم ہوتی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں ہماری خواتین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر گھر میں حرام آ رہا ہے، وہ والد ہوں، شوہر ہوں، بیٹا ہو، گھر میں حرام لا رہا ہے، اچانک اس کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا، تو کیا گھر کی خواتین کو اس پر نظر نہیں رکھنی چاہیے؟ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ نہیں، یہ حلال نہیں، حرام لا رہا ہے، تو ہمارے گھروں کی خواتین کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات، تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ملک کا ایک بہت ممتاز نام، ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بڑے گیپ کے بعد آج ہمارے ساتھ آپ شریک کے گفتگو ہیں، اور بہت مس کیا ہم نے آپ کو۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے قرآن کریم کی آیت سورہ مومنون اور آیت نمبر 51 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العظیم۔
اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ رزق حلال کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، رزق کے حوالے سے سب سے پہلی ہدایت جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے، یا وہ نظریہ جو قرآن و سنت نے دیا ہے، وہ یہ کہ رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، آسمان و زمین میں رزق حاصل کرنے والے جتنے بھی بستے ہیں اور جو بھی کسی حوالے سے رزق سے پل رہے ہیں، ان کو رزق کون میسر کرتا ہے؟ پھر اللہ خود فرماتے ہیں کہ آپ ہی جواب دیجئے، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ ہے جو سب کا رازق ہے، رازق حقیقی ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو، اور پھر ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رازق حقیقی اور رزق دینے والے ہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ سورہ فاطر میں پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کے جو بے پایاں انعامات اور نعمتیں تمہیں میسر ہیں اور تم پر ہو رہے ہیں انعامات، ان کو یاد کرتے رہا کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماوات من السماء والارض، سبحان اللہ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے، کریٹر ہے، جو تمہیں رزق میسر کر رہا ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ نہیں ہے۔ اس استفہام کو استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر انکار پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رازق حقیقی نہیں ہے۔ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور یہ آیت عموماً ہم پڑھتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جی ہاں، زمین پر چلنے والے مویشی اور زمین پر رینگنے والے حشرات الارض جس قدر بھی ہیں، ان کا رزق اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ یہ علا الزام کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی ہیں ان کا رزق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میسر کرنا یہ میرے ذمہ ہے۔ اور دو آیات بہت غور طلب ہیں، ایک میں تو مویشیوں کا ذکر کیا، حشرات الارض کا ذکر کیا، اور دوسرے میں انسانوں کی اولاد کا ذکر کیا اور انسانوں کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ عنکبوت میں ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، بھئی کتنے ہی مویشی ایسے ہیں اور چوپائے ایسے ہیں اور پرند ایسے ہیں، وہ اپنے ساتھ رزق اٹھائے نہیں پھرتے، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کا کوئی کارخانہ ہے، اور نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوں ٹفن کیریئر میں۔ ٹھیک، اللہ اکبر۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح ان پرندوں کو، صبح جب اڑتے ہیں تو خالی معدہ لے کے اڑتے ہیں، اور جب واپس پلٹتے ہیں تو پوری طرح سیر ہو کے واپس آتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، جی ہاں، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیں گے اور ان کو بھی رزق ہم دیں گے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اولاد کو پہلے رکھا، نحن نرزقکم
نرزقکم و نحن نرزقہم و ایاکم، ان کو بھی رزق ہم دیں گے، تمہیں بھی رزق ہم دیں گے۔ رزق کے بارے میں تم کیوں فکر مند ہو؟ رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ انیق صاحب، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً انسانوں کی ضرورت کے مطابق اتر رہا ہے، میسر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب افراد دنیا میں کم تھے تو ذرائع پیداوار جو ہے اور فی ایکڑ پیداوار کم تھی۔ آج الحمدللہ انسان بڑے ہیں تو ذرائع پیداوار بھی بڑے ہیں اور فی ایکڑ پیداوار بھی بڑی ہے۔ اصل جو پرابلم ہے وہ رزق کی تقسیم پر انسانوں نے جو خود کو کنٹرول رکھ کر اور خود کو رب اور الہ کا درجہ دے لیا ہے، وہ اس نظام میں تقسیم میں گڑبڑ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میسر نہیں آ رہا۔ ٹنوں کے حساب سے بلکہ ہزاروں ٹن کے حساب سے رزق ضائع ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے یہ تفصیل اخبار میں بھی آئی ہوئی تھی۔ دوسری بات جو اہم ہے رزق کے حوالے سے وہ یہ کہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے محنت کو ہمارے دین نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد رزق حلال کی طلب یہ فرض ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ، جب جمعے کی نماز تم پڑھ لو، فَإِذَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل، رزق حلال کے لیے اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا، رزق حلال کے لیے خیر کا لفظ آیا، رزق حلال کے لیے نعمت کا لفظ آیا۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے اب تمہیں اجازت ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اسی طرح تاجروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ اور لوگ ہیں جو زمین میں ٹریول کرتے ہیں تجارت کے لیے، ملکوں میں جاتے ہیں، بستیوں میں، شہروں میں جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل، اللہ کا فضل۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک اور ارشاد میں اس بات کو ان الفاظ میں ذکر کیا، فرمایا، الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، خبردار مجھے اس بات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ لن تموت حتی تستکمل رزقہا، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی جان اس وقت تک دنیا سے انتقال نہیں کرتی اور رحلت نہیں کرتی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق پوری طرح سے کھا نہ لے۔ سبحان اللہ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لہذا اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچتے رہو کہ کہیں حرام کے ذریعے سے رزق نہ اکٹھا کر رہے ہو۔ واجملوا فی الطلب، اور رزق کی طلب میں وقار کا اور ٹھہراؤ کا اور حلال اور حرام کے امتیاز کا فرق ہمیشہ پیش رکھنا۔ بلکہ انیق صاحب ایک اور بشارت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے ضرور آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب الدنیا حلالا، دنیا کا طلب کرنا اگر نیت درست ہو تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو دنیا کا طلب کرنا جو ہے یہ ولایت کے خلاف ہے یا تقوی کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، من طلب الدنیا حلالا، جو شخص دنیا کماتا ہے حلال طریقے سے، وتعففا عن المسألۃ، اور اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائے، وسعیا علی عیالہ، اور اس لیے کماتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو لا کے کما کے حلال روزی کھلائے، وتعطفا علی جارہ، اور اس لیے روزی کماتا ہے، دنیا کماتا ہے تاکہ جو اگر ہمسائے اس کو اپنی ضرورتوں کے وقت اس سے کوئی سوال کریں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو فرمایا جو شخص اس انداز سے رزق کما رہا ہے، لقی اللہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ یہ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نیت سے رزق کماتے ہیں، جو اس نیت سے رزق کماتے ہیں۔ تو
دوسری بات میں نے عرض کیا کہ رزق حلال کا کمانا ہمارے دین میں عبادت ہے. اور تیسری اہم بات جو میں چاہوں گا اس پر ناظرین کی بہت توجہ ہو، وہ یہ کہ حلال رزق حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع اختیار کرنا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہے. وہ ذرائع بظاہر اگرچہ لوگوں کی نگاہ میں معمولی ہی کیوں نہ ہوں. ہمارے معاشرے میں جو بچے ہمارے تعلیم سے فارغ ہو رہے ہیں، یا بعض ایسے لوگ جو بس کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں اور گھر بیٹھے ہیں کہ جی میرے شایان شان نہیں ہے یہ کاروبار، میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں، میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے یہ اس معیار کا کام نہیں ہے. ذرا غور کیجئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدیہ. بہترین رزق جو تم حاصل کرتے ہو اور کھاتے ہو وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حاصل کیا. وَإِنَّ نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدیہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کام کر کے رزق حاصل کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام سب کو پتہ ہے کہ بادشاہ گزرے ہیں اور ان کی سلطنت میں خزانہ سونے چاندی سے اور ہیرے جواہرات سے بھرے رہتے تھے، لیکن وہ خود اللہ اکبر خود زرہ بنا کر فروخت کرتے. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، کہ دیکھیے اللہ ہدایات بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے زرے بنانی ہیں، لیکن ایسی بنانی ہیں، کھلی زرے بنانی ہیں، اور ان کی جو کڑیاں ہیں ان کو بڑے سلیقے کے ساتھ جوڑنا ہے، ان میں ترتیب جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. تو یہاں آپ دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام لوہارے کا کام کر رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام لوہارے کا کام کر رہے ہیں. کچھ کاموں کو ہمارے معاشرے میں نعوذ باللہ گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے، اور ان کام کرنے والوں کو ہم کمین کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ معین ہیں معاشرے کے، معین ہیں معاشرے کے، وہ مددگار ہیں معاشرے کے. حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بننے اور زراعت کا کام کرتے تھے. علامہ ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو روئی کاتنا سکھایا، دھاگا بنانا سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کپڑا بننا سکھایا. گویا سب سے پہلے روئی جس نے کاتی ہے وہ اماں حوا ہیں، اور سب سے پہلے کپڑا جس نے بنا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اب دیکھیے کپڑا بننے والے کو ایک زمانے میں ہمارے معاشرے میں کوئی پسندیدہ نام نہیں دیا جاتا تھا. اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے دو کام کیے. ایک تو کتابت کے فن کا آغاز انہوں نے کیا، یا انہوں نے اس فن کو آگے بڑھایا، اور دوسرے حضرت ادریس علیہ السلام سلائی کرتے تھے. یعنی سلائی کرنا یہ جو درزی کا کام ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہو اول من خط بالقلم، یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے قلم کے ذریعے سے لکھا ہے. اور علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، ہاتھ کے ساتھ سلائی کرتے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ جب بھی وہ کپڑے میں سلائی ڈالتے تو ساتھ ہی کہتے سبحان اللہ. ہر مرتبہ سلائی کی میں سوئی چبھوتے ہوئے، یعنی وَكَانَ لَا يَغْرِزُ إِبْرَةً إِلَّا قَالَ سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، کشتی رانی اور جہاز رانی کا فن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ملازمت کی، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بزازی کا کام کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کپڑا بن کر اس کی تجارت کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام
تیر بناتے تھے، فروخت کرتے تھے، گویا اسلحہ سازی کی بنیاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس میں گرامی یقینی طور پر نمایاں ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہی چیزیں اسلحے کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام رسیاں بناتے فروخت کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تھیلوں کی تجارت کرتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جوتے سینے اور جوتوں کا کاروبار کرتے تھے، جفت سازی، جس کو ہمارے معاشرے میں بڑا کمتر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھائی کا کام کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے بچپن میں مکہ مکرمہ میں بکریاں چرائی ہیں، اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جوانی میں اعلان نبوت سے پہلے 12 سال مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ 2 مرتبہ کاروباری سفر شام کا کیا ہے، اور مکہ میں حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پارٹنر تھے۔ بحرین سے جب عبد القیس وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے علاقے میں میرا مال تجارت جایا کرتا تھا۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ بات سمجھ آئی کہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو رزق حلال کمانے کے لیے کسی کام میں، جائز کام میں، بشرطے کہ وہ کام جائز ہو اور حلال ذرائع سے رزق حاصل ہو رہا ہو، وہ بظاہر تھوڑا گھٹیا ہی کیوں نہ سمجھا جا رہا ہو، کام شروع کر دیں، بس پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے برکت فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محنت سے جی نہ چرائیں، آپ نے ایک نصیحت یہ بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعتیں پیدا کرتا رہتا ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی حدیث قدسی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے تو بنیادی بات رزق حلال کے حوالے سے آپ نے فرما دی، اور قرآن کریم کی مختلف آیات بھی سامنے آئیں۔ ڈاکٹر صاحب 2-3 سوالات میں رکھنا چاہ رہا ہوں یک بعد دیگرے، تاکہ بالکل بات مزید واضح ہو جائے۔ سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بعض افراد کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے، بعض کے پاس ذرا تنگ دستی ہوتی ہے، تو رزق کی فراہمی کے حوالے سے سنت الہی کیا ہے؟ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض پر رزق کے حوالے سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ کیوں عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ تاکہ نظام زندگی چل سکے، سبحان اللہ، کچھ لوگ کام کرنے والے ہوں اور کچھ لوگ کام لینے والے ہوں۔ اگر ایسا ہو کہ سب رزق کے حوالے سے کسی اور کی احتیاج میں بالکل سرے سے نہ ہوں، تو پھر تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلے گا۔ فیکٹری میں کام کون کرے گا؟ کارخانوں میں کام کون کرے گا؟ ان سے کام کون لے گا؟ یقینی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کام لینے والے ہوں گے اور اجرت دینے والے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کام کرنے، یعنی سخریہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، ہم نے بعض کو جو بعض پر رزق کے حوالے سے درجات عطا فرمائے ہیں، وہ اس لیے فرمائے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ معاشرے میں نظام زندگی برقرار رکھنے کے لیے، اسے چلانے کے لیے اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال آپ کو کوئی نہ کوئی ٹیکسی یا کوئی نہ کوئی گاڑی یا ڈرائیور جو ہے وہ میسر ہوگا، تو تبھی آپ سفر کریں گے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اور بہت ساری مثال۔ آپ کے پاس، آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والا نہ ہو تو گندم اگانا، پھر اس کو پسوانا، پھر آٹا بنانا، پھر گھر منتقل کرنا، پھر سارے مرحلے، گیس اس کے لیے مہیا کرنا، یہ ساری چیزیں مہیا کرنا بیک وقت ایک انسان کے لیے دشوار ہے۔ چنانچہ انسان، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بندہ بندے دا دارو ہے، تو یعنی دوسرے افراد اگر کام کرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر نظام زندگی نہیں چل سکتا۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے، لیکن اس کو باعث فخر اور باعث تفاخر بنا کر اس میں معاشرے میں ایسی تفریق پیدا کرنا کہ الگ الگ طبقات تقسیم ہوتے چلے جائیں،
یہ بہرحال پسندیدہ نہیں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس دولت کے ہم مالک نہیں ہوتے، امین ہوتے ہیں، اور ہماری اس دولت سے لوگوں کو فیض پہنچے جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بعض افراد کے پاس دولت کچھ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، بعض کے پاس کم ہے، تو اس پہ اعتراض کرنا گویا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کیا جا رہا ہے؟ بالکل بالکل، مطلب ہے ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے نا حاصل۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اس کو بغض بھی کہا گیا ہے، اس کو حسد بھی کہا گیا ہے، اس کو کینہ بھی کہا گیا ہے، اور تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار روکا ہے۔ ایمان والوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض، کینہ اور حسد پیدا نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ۔ نظام زندگی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بعض مزدوروں کے لیڈر جو فیکٹری آنرز ہیں یا مل آنرز ہیں، ان کے خلاف ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ مزدور کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اجرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سوچ بڑی نقصان دہ ہے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قبل ان یجف عرقہ، اس سے پہلے کہ مزدور کو اس کی مزدوری آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو۔ تو بھئی اس کے لیے پسینہ بہانا بھی لازمی ہے، پسینہ بہائے گا تو تب اس کو خشک ہونے سے پہلے اجرت ملے گی۔ دونوں طرف کام کرنا ہے، اور یہ سوچ کہ یہ مجھ سے مال کے لحاظ سے بڑھ کر ہے، مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا دو چیزوں میں رشک ہو سکتا ہے صرف، ایک تو کوئی صاحب علم ہے تو میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے تاکہ ایسے جیسے یہ علم پھیلا رہا ہے میں بھی پھیلانے والا بن جاؤں، علم پھیلانے والا بن جاؤں۔ دوسرا وہ شخص کہ عطاہ اللہ مالاً، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور فصلتہ علی ہلکتہ، اور پھر وہ رات دن اللہ کی مخلوق پر خرچ کر رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے بھلے کے لیے مال صرف کر رہا ہے، ان کی بہتری کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، تو اس ایسے سخی کے بارے میں حضور نے فرمایا تمہارے غبطہ ہونا چاہیے، یعنی غبطہ تم کر سکتے ہو، یعنی اس پر حسد کی بجائے رشک کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنائے تو میں بھی اس طرح سے مال خرچ کروں گا۔ اور اللہ کی کریمی دیکھیں انیک صاحب، اللہ کی کریمی دیکھیں، جو شخص سچے دل سے کسی سخی کو دیکھ کر تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا کر دے گا تو میں بھی ایسی خرچ کروں گا، تو بغیر خرچ کیے کہ اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت ذکر فرمائی تھی کہ یہ جو الکاسب و حبیب اللہ، کاسب یعنی محنت کش کام کرنے والا، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ ہم انیک صاحب دعا کرنے کے لیے اللہ کے پسندیدہ ہستیوں کے پاس جاتے ہیں، بہت اچھا ہے، اللہ والوں سے دعائیں کرانا اپنے لیے بہت عمدہ ہے، سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ یہ وسیلہ یعنی کسی ہستی سے جا کر، نیک صالح بندے سے جا کر دعا کرانا اپنے لیے، اس پر امت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن وہ مزدور جو صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا ہے اور اللہ کے فرض بھی ادا کر رہا ہے اور رزق حلال کمانے کے لیے سچے دل سے حقیقتاً محنت کر رہا ہے اور پورا حق ادا کر رہا ہے اپنی مزدوری کا، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اس کو تو خود اللہ کے حبیب نے اللہ کا محبوب قرار دیا ہے، اس سے ہم نے کبھی دعا نہیں کروائی، حالانکہ وہ حبیب اللہ ہے۔ اس کو تو سند مل رہی ہے زبان نبوت سے کہ یہ حبیب اللہ ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اس سے بھی ہمیں اپنے لیے دعا کراتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ میں آج سے جوڑوں آج کے حالات و واقعات سے، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا پوری امت کی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیشہ ہم پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ ہماری پہلی محبت
پاکستان ہے۔ یہاں پاکستان کے معاشروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بالکل ایک بالکل وضاحت سے آپ بیان فرما دیجئے، جو ابھی آپ سے ہم سیکھ رہے تھے، کچھ کو رزق اللہ کم دیتا ہے، کچھ کو زیادہ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا حکیمانہ انداز ہے، اس کا تدبر ہے، اسے یہ کائنات چلانی ہے۔ جتنا رزق ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے یا کسی کی بھی قسمت میں لکھا ہے، وہ مرنے سے پہلے اسے ضرور ملے گا۔ بعض افراد، جو ہمارا موضوع ہے، رزق حرام کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کر لیتے ہیں، تو کیا یہ ایسا نہیں کہ یہ رزق ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا حلال انداز میں، لیکن انہوں نے اپنے حلال کو حرام بنا دیا وقت سے پہلے اسے حاصل کر کے؟ ارشاد۔ اور اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا انیک صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ رزق ہم حرام ذرائع سے جو رزق کمائیں گے وہ ہمارے لیے بالآخر سکون کا باعث ہوگا یا ہماری اولاد کے لیے ترقی کا اور اطمینان کا باعث ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے انیک صاحب۔ میں نے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے روتے دیکھا ہے اور اولاد کے بارے میں یہ کہتے میں نے خود سنا ہے کہ قاری صاحب، مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب دعا کیجئے میرے بیٹے کو کوئی گولی مار دے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے شاید کوئی اس کی زندگی میں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے۔ یہ جو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تجھے حرام کی اور ناپاک کی کثرت اچھی کیوں نہ لگے، لیکن بالآخر اس کا نتیجہ بڑا خوفناک ہے۔ بہت بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جو زندگی کے لیے جو زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ڈھیروں مال ہے، لیکن اس کے سامنے پڑا ہوا جو دسترخوان پہ یا کھانے کی میز پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے اس میں سے وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے یہ سوچ بڑی خوفناک ہے کہ حرام اور حلال کے امتیاز کیے بغیر ہم زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹ لیں، پھر آسانی سے اور آرام کے ساتھ ہم بھی کھائیں گے، ہماری اولاد بھی کھائے گی۔ اس کے نتائج بہت خوفناک زندگی میں ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اگر بالفرض کچھ نہیں دیکھ پا رہے تو ان کی اولاد اس کسر کو نکال دیتی ہے یا ان کی آگے اولاد۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ رزق حرام جمع کر کے انسان دنیا میں کسی اور کی دنیا سنوار رہا ہے اور اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے، دوسروں کے لیے پھول جمع کر رہا ہے اور اپنے لیے کانٹے جمع کر رہا ہے۔ یہ کیسا تاجر ہے، یہ کیسا کاروبار کرنے والا ہے کہ دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت بگاڑ رہا ہو۔ اپنی آخرت کی فکر بہرحال کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت دی جو آپ نے شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ اے رسولو، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے تو یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ نعوذ باللہ وہ طیبات سے ہٹ کر کوئی اور چیز کھائیں گے۔ ان کی امتوں کی طرف پیغام ہے، کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ حلال۔ اچھا، یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے رزق حلال اور ایک ہے اس کے لیے پاکیزہ ہونا۔ چونکہ قرآن کریم میں آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، اور 100 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں رزق کا تذکرہ آیا ہے، اور اس میں زیادہ تر یہ جملہ آیا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ لوگو حلال طیب مال کھاؤ۔
انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائیوں میں سے حلال پاکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ طیب، اللہ خود پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کو قبول کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے تو حلال ہے تو اس کو اللہ دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور حرام کو اللہ قبول نہیں کرتے، اور فرمایا حرام کما کر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسا ہی ہے، ایک بزرگ نے یہ بات کہی، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ناپاک کسی پانی سے یا پیشاب سے کسی ناپاک کپڑے کو پاک کرنا ہے، وہ تو بالکل یعنی یہ سراسر زیادتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ طیبات کیا ہیں، یہ بات بہت غور طلب ہے۔ میں سب ناظرین سے عرض کروں گا ذرا اس پر توجہ دیجیے، اور اپنے بچوں کو جو آج کل ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں ہمارے جو خاص خوراک پر لگ گئے ہیں، بری طرح سے لگ گئے ہیں، مٹن بالکل نہیں کھاتے، ماں باپ منتیں کرتے رہتے ہیں کوئی صحت مند چیز بھی کھا لو، لیکن وہ نہیں کھاتے۔ ان کو میں عرض کروں گا کہ طیب خوراک کون سی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بہت غور طلب بات ہے۔ سورہ عبس میں اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، وہ کھانا کیا کھا رہا ہے، وہ صحت مند اس کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کی جسمانی حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اس کی دماغی صلاحیتوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ اس کے جسم میں اس کی نگاہ ہے اور اس کا دماغ ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کے اعضاء رئیسہ ہیں، ان سب کے لیے مفید جو خوراک ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ انا سببنا الماء صبا، ہم نے پہلے تو خوب پانی برسایا، بارشیں آئیں اور فصلیں سیراب ہوئیں اور کھیت سیراب ہوئے اور فصلیں تیار ہوئیں۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے عجیب طریقے سے زمین کو پھاڑا کہ سوئے کی صورت میں جو پودا ہے وہ زمین سے باہر نکلا اور پھر پھیلتا چلا گیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، یہ ہے وہ طیب خوراک جس کو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس زمین میں سے اناج اگایا، گندم ہے، چنے ہیں، جوار ہے، باجرہ ہے، اور اناج کی کئی اقسام ہیں، اور دالوں کی کئی اقسام، یہ سب کی سب حبن کے تحت آتا ہے۔ وعنبن، اور انگور اگائے، وقضبن، اور سبزیوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں کتنی قسموں کی سبزیاں ہیں، سبز رنگ کی سبزیاں ہیں، سرخ رنگ کی سبزیاں، ہر رنگ کی سبزیاں ہیں۔ وزیتونن، اور اولیو آئل حاصل کرنے کے لیے زیتون ہم نے رکھا، زمین میں پیدا کیا۔ وَنَخْلًا، اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات جن سے تازہ پھل میسر آتے ہیں۔ اب پھلوں کی کتنی اقسام ہیں اس پر آپ غور کرتے چلے جائیں۔ وَفَاكِهَةً، ڈرائی فروٹ، اللہ اکبر۔ وَأَبًّا، اور مویشیوں کے لیے مویشیوں چوپایوں کے لیے چارہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ ہے تمہارے لیے صحت کا سامان۔ اب یعنی جو طیب اور پاکیزہ صحت مند جو خوراک ہے وہ تو یہ ہے، کوئی یعنی اناج ہمیں کھانا چاہیے، اور زیتون ہے میسر ہو اگر، اور پھل ہیں میسر ہوں، اور سبزیاں ہیں میسر ہوں، لیکن ہماری نئی نسل نہ تو سبزیاں کھاتی ہے، نہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ اناج کھاتی ہے، یہ برگر پر لگ گئی ہے، اور یہ وہ جو ڈرنکس ہیں ان پر لگ گئی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ صحت مند خوراک جو ہمارے معاشرے کی اصل میں بچوں کی اور نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اس سے ہمارے بچے بلکہ بڑے بھی آہستہ آہستہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ فاسٹ فوڈ تو ان معاشروں کی ضرورت ہے جہاں لوگوں کو کھانا کھانے کی فرصت نہیں، وہ کام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ بھی لیتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس سے موٹاپا پھیل رہا ہے، اس سے ذہن میں کمزوریاں آ رہی ہیں، نگاہوں میں کمزوریاں آ رہے ہیں، بچے اور بچیاں وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، اور مسائل نئے سے نئے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا
رزق حلال کے حوالے سے کہ وہ رزق حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اور طیب رزق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ عبس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور آخری لمحات ہیں، یعنی آخری منٹ ہیں چند، میری گزارش آپ سے 2-3 ہیں۔ انٹرو میں بھی میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ گھروں کا ماحول، یہاں پر ہماری خواتین کا کردار، ہمارے جو گھروں کے سربراہ ہیں ان کا کردار، کہ گھر میں حرام آنے سے وہ اس کی راہ میں، حرام کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بننا چاہیے انہیں، تاکہ بچوں کے پیٹوں میں، یعنی اولاد کے پیٹوں میں صرف اور صرف حلال جائے، اور رزق حلال کی جو برکتیں ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دی، اور رزق حرام کی جو نحوستیں ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دی۔ میرا سوال صرف اس سلسلے میں یہ ہے، پہلا سوال، کہ حکومت وقت کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسا سسٹم بنا لے کہ جہاں حرام کا امکان ہی پیدا نہ ہو، ایسا سسٹم، ایسا چیک ہو۔ آج ہمارے پاس وہ بقول دلاور فگار صاحب کے کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، اور پھر وہی لوگ رزق حرام کھانے کے بعد اور بلڈنگیں جائیدادیں بنانے کے بعد، بینک بیلنس رکھنے کے بعد ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں داد دو کہ ہم نے رزق حرام سے اتنی بڑی بڑی یہ امپائر بنا لی۔ تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، حکومت وقت۔ اور دوسرا سوال آپ بیان فرما دی اسی کے ساتھ، کہ جو حرام کھاتے ہیں، یہ حرام خوروں کے ساتھ یہ عوام الناس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ریاست کو اس بات کی توفیق بخشے اور نظام حکومت میں یہ سلسلہ آ جائے کہ چیک کا نظام، ایک اچھا نظام آئے، حلال اور حرام کے درمیان امتیاز۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں ہے، مجھے تو بظاہر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی ایسی صورت واضح طور پر بن جائے گی۔ اللہ کرے بنے، لیکن اس کا چیک کا سب سے بہترین نظام وہ خاتون ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، وہ ذرا ہمت کرے اور کہے کہ اگر محسوس کرے کہ یہ پیسہ تنخواہ سے زائد کہیں سے آ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خریدی جا رہی ہیں حالانکہ وہ وسائل کے دائرے میں نہیں آتی، تو وہ ایک دیوار بن جائے۔ اللہ ایسی خاتون کو جرأت اور ہمت دے کہ وہ کہے کہ نہیں صاحب، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن حرام پلیز گھر میں نہ لائیے، کیونکہ اس سے نسلیں برباد ہوں گی، اس سے ہمارا سکون برباد ہوگا، ہمیں چین اور اطمینان سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور معاشرے میں وہ طبقات اور وہ افراد جو حرام پر اترا رہے ہیں ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو۔ ہم بجائے اس کے کہ حرام کمانے والے کی حوصلہ افزائی کریں، ڈسکرج کریں، لا تکن للخائنین خصیما، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کا کیس لڑنے والے ہرگز نہ بنو، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم۔ وکلاء سے کہا جا رہا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں معاشرے کے، جو ریاست کی دولت کو اپنا مال سمجھ کر ہڑپ کر کے بڑے بڑے مکانات اور محلات اور گاڑیاں حاصل کر چکے ہیں، لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، ان خیانت کرنے والوں کا کیس لڑنے والے آپ مت بنیے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے ان بدکاروں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ پسند نہیں کرتا تو معاشرے کے صالح افراد اور معاشرے کی جو عوام ہے ان کو کیوں سروں پر چڑھاتی ہے؟ ایسے لوگوں کو ممبر کے طور پر قبول کرنا، سربراہ کے طور پر قبول کرنا، اور ممبران اسمبلی کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب، اگر معاشرے کے افراد شعوری طور پر بیدار ہو کے ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے بن جائیں تو یقیناً آہستہ آہستہ یہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ریاست اپنا کردار ادا کرے اور معاشرے کے افراد ایسے لوگوں کو داد دینے اور ان کو معزز بنانے کی بجائے ان کو نکو بنائیں،
وہ حرام خور ہیں، وہ مظلوموں سے سود لے لے کر اور سود خور تگڑے ہو رہے ہیں۔ ایسے استحصال کرنے والے افراد، ان کو نکو بنا کر معاشرے میں معیوب بنا دیا جائے، اس کی کوشش بہرحال اس ملک میں بہت ضروری ہے۔ ریاست اپنا کام کرے، عوام الناس اپنا کام کریں۔ آپ نکو بنانے کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، یہ تو بہت بڑی بات۔ دل سے ان کی عزت نہ کی جائے، عزت اس کی جائے، اس عورت کی اور اس مرد کی کہ جس نے گھر میں حرام کو آنے نہیں دیا۔ ماشاءاللہ۔ وہ بہن کیوں نہیں روک دیتی بھائی کو کہ اس گھر میں حرام نہیں آئے گا؟ وہ ماں کیوں نہیں روک دیتی کہ میرے بچے حرام نہیں کھائیں گے؟ یہ سوسائٹی میں جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تانا بانا سوسائٹی کا، وہ تباہ و برباد ہو گیا چند سالوں میں۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے حرام کو برا سمجھا جاتا تھا، اب وہ جواز ڈھونڈ لیے جاتے ہیں، یار ہمارا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا اس لیے ہم حرام لے لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب وقت مکمل ہوا آج کے پروگرام کا، لیکن آخر میں صرف مولانا روم کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، علم و حکمت آید از نان حلال، علم و حکمت آید از نان حلال، عشق و رقت آید از نان حلال۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، بالکل صحیح۔ محترم ناظرین، خدا حافظ۔ پروردگار